السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الرج يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر. قالوا: ما وليت؟ قال: العلم. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، پیارے بچوں، آج کی جو تاریخ ہے ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے. آنے والا محرم الحرام کا مہینہ، جس کے اندر اہل بیت عظام کی شہادت ہوئی. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ ہفتہ اور اس کے بعد والا ہفتہ یعنی اتوار اہل بیت عظام کے متعلق سماعت کریں گے. مگر خاص بات آج کو آپ بتاؤں کہ آج کی جو تاریخ ہے، اہم تاریخ، وہ اس اعتبار سے ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج کی تاریخ میں زخمی ہو چکے تھے، اور اسی زخم اور اسی میں آپ نے شہادت کا جام پی لیا. حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا گیا 26 ذی الحجہ کو، اور 1 محرم کو آپ دنیا سے رخصت کر گئے. یعنی خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی. 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اور 1 محرم کو اس دنیا کو آپ نے چھوڑ کر الوداع کہا. تو آج کی جو نشست ہوگی ہماری انشاءاللہ العزیز، اور آج کی جو گفتگو ہوگی، وہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی متعلق ہوگی. میں نے جو حدیث پڑھی ہے عربی عبارت انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا. اب پوری احادیث شریفہ تو ہم نہیں سن سکتے،
انشاءاللہ بالترتیب ہمارا جب درس ہوگا تب انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے، اس وقت تقریباً عورتیں، بچے، مرد سب کو ملائیں تو 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے آپ کے اسلام لانے سے پہلے تک۔ 39 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 40ویں مسلمان ہوتے ہیں، 40ویں مسلمان ہوتے ہیں۔ مکہ کی دھرتی پر سب میں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کسی نے تلوار اپنے نیام سے نکال کر سر بازار آپ کو شہید کرنے کے لیے جو نکلے تھے وہ سیدنا عمر فاروق تھے ایمان لانے سے پہلے۔ دیکھیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو اسلام کی توفیق کے لیے دعا کی ہے، غیر کے لیے دعا کی ہے، مگر ہر ایک کے لیے دعا کا انداز نرالا رہا۔ آپ نے دعا مانگی کہ مولا ان کو ایمان کی دولت سے سرفرازی عطا فرما، کسی کے لیے کہا کہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت اور ایمان کی توفیق کے لیے دعا مانگی۔ قبیلہ دوس کے لیے کہا اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو ان کے والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ اسی طرح حبشہ کے لوگوں کے لیے آپ نے دعا مانگی، بہت سارے غیر مسلم کے لیے دعا مانگی، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے جو دعا مانگی اور کسی کے لیے وہ الگ انداز میں نہیں مانگی، سب کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے یا ایمان کی توفیق دے دے، ایسی دعائیں مانگی۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی۔ ذرا غور کرو آپ، مکۃ المکرمہ کے اندر پاورفل، طاقت رکھنے والے، قوی، مضبوط اگر کوئی تھے جن کا چرچا تھا تو عمر فاروق اور ابو جہل، یہ دو شخص بڑے پاورفل اور طاقت رکھنے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا مانگی، کس انداز سے دعا مانگی جانتے ہو؟ اے اللہ عمر کو ایمان کی توفیق دے، یہ نہیں کہا ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت بخش عمر کو ایمان کی توفیق دے کر۔ دیکھیے غور طلب بات ہے، اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو قوت و پاور دے دے، اسلام کو آگے بڑھا، عمر کو اسلام کی توفیق دے کر، ان کو ایمان لانے کی توفیق دے کر یہ دعا مانگی۔ سب کے لیے دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کو ایمان کی اے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، اے اللہ ان کو ہدایت راستہ چلا، ایسی دعا مانگ رہے ہیں۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہہ رہے اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، ان کو ایمان کی توفیق دے کر، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور وہی عمر فاروق یہاں آقا دعا کر رہے ہیں، اتنے ہی مخالف، اتنے سخت مخالف، اتنے سخت مخالف کہ ابو جہل نے جو اعلان کیا تھا کہ میں 100 اونٹ دوں گا جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر قلم کرنے والے کو 100 اونٹ اور کئی اوقیہ سونا دے دوں گا، اعلان کیا تھا اس نے۔ تو عمر فاروق نہیں معلوم دولت کی لالچ میں یا اسلام کی مخالفت میں مکہ کی دھرتی پر ننگی تلوار لے کر جب گھوم رہے ہیں، ننگی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، اور ان کے ایمان لانے سے 3 روز پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے، ان کے ایمان لانے سے 3 روز قبل یا 1 ہفتہ قبل ان سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب 3 دن پہلے جو ایمان لائے یا 1 ہفتہ پہلے ایمان لائے تو ان کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی آپ بہتر جانتے ہیں۔ مگر سن لو کہ ادھر یہ ننگی تلوار لے کر نکلے ہوئے حضرت حمزہ کہتے ہیں کیا
ٹھیک ہے عمر اگر اچھے ارادے سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اندر جانے کی، حضور تک پہنچنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ بھی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کرو، اپنی جان قربان کرنے کے لیے، عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ان کے درمیان آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے بھی تلوار نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جٹ گئے اور کہنے لگے آنے دو، اگر اچھی نیت کے ساتھ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی اچھی نیت رکھتے ہیں، اگر باطل ارادے کے ساتھ آئے ہیں تو ہم ان کو یہیں پر ختم کر دیں گے، ان کو یہیں پر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اعلان کر رہے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ کیسے جان نثار صحابہ تھے دیکھو، ہم تو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، مگر وہ کیا ہے، اگر کوئی پہلوان، دنیا کا راؤڈی شیٹر، دنیا کا طاقتور اگر کوئی گھوم رہا ہو تلوار لے کر، تو اس کے درمیان کوئی جائے گا، یا ہتھیار لے کر گھوم رہا ہو تو کوئی جائے گا، کہیں گے کہ بھائی ہم کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یاد رکھ لو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جان چلی جائے مگر میرے نبی کی حفاظت ہو جائے۔ وہ ننگی تلوار لے کر جب نکلے ہوئے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ جب ان سے راستے میں کسی نے ملاقات کر کے کہا کہ تو حضور کو شہید کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے گھر والوں کا حال دیکھو، ان سے ہی دریافت کر لو ان کی کیفیت کیا ہے۔ جب بات انہوں نے سنی تو گھر گئے، قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، آپ نے مکان میں اپنے بہن کے گھر دستک دی تو گھبرا گئے۔ عمر آنا تھا، وہ جلال میں تھے، ہتھیار ان کے ساتھ تھا، گھبرا گئے، ڈرنے لگ گئے اور چھپ گئے۔ بہن بھی چھپ گئیں اور بہن وہی بھی چھپ گئے۔ قرآن کے جو صفحے تھے، ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، ابتدائی دور میں چند صفحے تھے، اس کو اٹھا کر رکھ دیا جو تلاوت کر رہے تھے۔ ممکن ہو وہ کوئی ہڈی پر لکھ دی گئی ہو، یا کوئی پیپر پر یا کوئی چمڑے پر لکھ دیا گیا ہو، کیونکہ اس اوراق اور ورقے اتنے دستیاب نہیں تھے کتابیں اس زمانے میں۔ اٹھا کر رکھ دیا، رکھنے کے بعد فوراً جیسے ہی داخل ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اندر داخل ہوتے ہی بہن سے پوچھنے لگے کیا تو اپنے مذہب سے ہٹ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، بہنوئی کو بھی مارا کہ خون بہنے لگ گیا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اب یہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان جا رہی ہے مگر یہ مذہب کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے سخت ارادے والے ہیں، اب ان سے سوال ہی کر لوں، آخر ہے کیا راز اس بات کا جو ایمان سے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں، ایمان سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فوراً سوال ذہن میں بات آئی، کہنے لگے وہ تو کلام جو پڑھ رہے تھے جس پر ایمان لائے وہ بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو نہانا پڑتا، غسل کرنا پڑتا، وضو کرنا پڑتا، تب چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاکیزہ کلام ہے، تم نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے تلاوت کرو۔ تلاوت ہونے لگی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 20 آیات، کیا بہنوئی آپ کے 20 آیات کی تلاوت ابھی کی، ایک کے بعد دیگر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس طرح یہ جب کانوں سے ٹکرانے لگی، اندر من کے اندر جو سیاہی تھی، اسلام کے خلاف جو دشمنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے جو نکلے ہوئے تھے، جو کفر بیٹھا ہوا تھا، قرآن کا اثر ایسا ہوا، ایک ایک آیت کریمہ کا اثر ایسا ہوا، کانوں سے جب ٹکرانے لگی اس کا اثر دل پر پڑتا گیا اور وہ سیاہی چھٹنے لگی اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگی، روح کے اندر تازگی پیدا ہو گئی، قلب روشن ہونے لگا، اور جب قلب روشن ہونے لگا تو اس وقت کہتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے کلام کو اتارا ہے اس کلام پر میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، چلو لے چلو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، حضرت حمزہ باہر ہے، آقا اندر دولت خانے میں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ حفاظت فرما رہے ہیں، وہ بھی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہتھیار لیے
آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حفاظت کر رہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول دیا۔ عمر کی نگاہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور آقا کی نگاہ عمر پر پڑ گئی۔ پہلے تو قرآن سن کر آئے تھے، کلام الہی سن کر آئے تھے، جس پر نازل ہوا اسے بھی دیکھ لیا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، نگاہوں میں نگاہ پڑ گئی۔ پہلے سے جو کفر تھا چھٹ چکا تھا، اب دل اتنا نرم ہو گیا، آقا کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، عمر ابھی کیا وقت نہیں ہے ایمان لے آنے کا؟ کہنا تھا یا رسول اللہ ایمان تو لایا ہی ہوں، ایمان تو لایا ہی ہوں، مجھے اجازت عنایت فرمائے۔ آج تک ہم جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے اندر عبادت کرتے تھے، میں ایمان لایا ہوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، مجھے اجازت عنایت فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایمان کی تصدیق کر لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات اپنے زبان سے ادا کیے، تو مکہ المکرمہ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی جانب سے تکبیر، نعرہ تکبیر کی آواز گونجنے لگ گئی۔ کبر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر کی آواز اتنی گونجنے لگی کہ وہ آواز خانہ کعبہ سے ٹکراتی اور جتنے مشرکین ہیں ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیبت طاری ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے اجازت لے کر صحابہ سے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان لانے 40ویں مسلمان ہونے کے بعد اگر خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ہوئی ہے، صحابہ جا کر جو نماز ادا کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے ہیں ان کی قیادت میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں سن لیجئے، امام بخاری کیا کہتے ہیں، امام بخاری کیا کہتے ہیں سن لیجئے آپ، ذرا غور طلب بات ہے۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس قال عبداللہ بن مسعود ما زلنا عزت منذ اسلام عمر، جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تب سے اسلام کو غلبہ ملتا رہا، غلبہ ملتا رہا، غلبہ ملتا رہا۔ اسلام آپ جب سے لائے تب سے اسلام کو غلبہ عطا ہوا۔ مسلمان ڈٹ کر کافروں کے سامنے آنے لگ گئے، جو چھپ کر عبادت کرتے تھے سب کے سامنے آ گئے، خانہ کعبہ میں آ کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ یہ حضرت عمر فاروق۔ اب ذرا غور کرو، اب یہاں پر ایک بہت اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات، وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا مضبوط تھا، کیسا قوی تھا، اس کا اندازہ کر لو، اندازہ کر لو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کے اندر سیدنا کون ہے راوی اس کے اندر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آخری عبارت پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ یہ جملہ غور کرو، ایک دور ایسا تھا، شیطان کا پاور، شیطان کی طاقت، شیطان کی قوت کیا ہے جانتے ہو؟ شیطان کیسا ہے جانتے ہو؟ شیطان وہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تو سورج کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے ذرا غور کرو، سورج کتنا بڑا ہے، شیطان کتنا بڑا ہوگا ذرا اندازہ کر لو، کتنا بڑا ہوگا اندازہ کر لو کہ سورج کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی سورج ڈوبنے لگتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا، مجھے سجدہ کیا۔ اسی لیے سورج کے ڈوبتے وقت ہم کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اتنا بڑا۔ اور اس کا پاور، اس کی طاقت جانتے ہو، ہمارے ہر ایک شخص کے رگوں میں گھومتا ہے، خون کے ساتھ، اتنی روانگی کے ساتھ گھومتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے۔ آن کی آن میں
آسمانوں تک پہنچتا ہے، آسمان کے اوپر ماورا نہیں جاتا، آسمانوں تک پہنچتا ہے، آن کے آن میں نیچے آتا ہے۔ شیطان اتنا پاور والا، اتنی طاقت والا، بہکانے والا شیطان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور، جہالت کا دور، شیطان کہہ رہا ہے عمر، اے عمر چلو، اے عمر چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلو۔ حضرت عمر ابھی جا رہے ہیں حضور کو شہید کرنے کے لیے، دوست شیطان بنا ہوا ہے، شیطان دوست بنا ہوا کہتا ہے چلو، مگر جب ایمان لے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایک مرحلے پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں باندیاں جو ہے کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی، آقا لیٹے ہوئے تھے، روایات مختلف ہیں، اس کے اندر روایت میں بھی آتا ہے دف بجا رہی تھی، آقا لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ بھاگی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو دف تھا اسے نیچے رکھ دی اور اس پر بیٹھ گئی، آقا مسکرانے لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسکرانے لگ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، کیا کہتا ہے عمر؟ تمہیں دیکھتے ہی یہ ڈر گئی اور چھپنے لگ گئی، یہ چھپ گئی۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت ہو، مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ڈرنا چاہیے، یہ کہنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تمہارا مقام جانتے بھی ہو؟ کیا مقام ہے جانتے ہو؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو گھبرا کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر آ رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کہہ رہی ہے والذی نفسی بیدی، آقا فرماتے ہیں عمر بن خطاب، یا ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب شیطان تم سے کسی گلی میں ملتا ہے، راستے میں ملتا ہے تو اس پر خوف طاری ہوتا ہے اور دوڑا بھاگا جاتا ہے۔ ذرا بولو تو صحیح، یہ کیفیت کیسے آئی؟ یہ کہاں سے آئی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ورزش کر رہے تھے؟ کیا پہلوان بنے ہوئے تھے؟ جب ایمان لائے اس لانے سے پہلے سے زیادہ طاقت بڑھ گئی، طاقتور ہو گئے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا پہلوانی کر رہے تھے؟ کیا ورزش کر رہے تھے؟ کیا کوئی اور غذائیں خوب کھا رہے تھے؟ ارے اسلام لانے کے بعد تو کھانا ملنا مشکل تھا، کھجوریں کھا کر اپنی زندگی انہوں نے بتائی، پھر پاور کہاں سے آیا؟ طاقت کہاں سے آئی؟ قوت کہاں سے آئی؟ جس کی وجہ سے شیطان بھاگا دوڑا جا رہا ہے، شیطان سامنے دیکھتا ہے عمر کو بھاگ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں۔ آقا نے ان کو ایمان کی وہ لذت، ایمان کی وہ حلاوت، ایمان کا وہ پاور، ایمان کی وہ قوت، ایمان کی وہ طاقت انہیں عطا کر دی کہ ایمان ایسا تھا کہ دیکھ کر گھبرا جاتا، لرزا کر اپنا راستہ بدل دیتا شیطان۔ ایمان کے اندر وہ پاور ہے، ایمان کے اندر وہ پاور ہے۔ مگر آج ہم ایمان کا وہ پاور حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے صرف یہی محلے کے ملک پیٹ کے ہی لوگوں کے متعلق نہیں بول رہا، حیدرآباد کے متعلق پورے عالم کا حال دیکھو، پورے عالم کا حال دیکھو۔ مسلم ممالک 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، دولت ہے، پیٹرول، ڈیزل، آئل، بڑے بڑے کنویں، سونے چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے پاس، سارے چیزیں کہ وافر مقدار میں اتنے ممالک ہیں، اس کے باوجود یہ ظالم دشمنان اسلام کی اتنی جرأت ہے کہ ہمارا کلام الہی ہماری نگاہوں کے سامنے جلاتے ہیں اور سارے عالم کو بتا رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، دیکھو اے مسلمانوں، ہے تم میں کوئی غیرت؟ اے مسلمانوں، ہے تمہارے اندر کوئی ایمان؟ ہے مسلمانوں تمہارے اندر کوئی ہے جرأت؟ ہے مسلمانوں تمہارے کوئی ایمانی پاور ہے؟ وہ للکار کر کہہ رہے ہیں ہم مسلمان اپاہج بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسلمان کمزور تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وہ کلام جس پر ہم ایمان لے آتے ہیں،
ہمارا وہ کلام جسے ہم چومتے ہیں، ہمارا وہ کلام جسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے، ہمارا وہ کلام جس کی تقدیس پر، جس کے ایک آیت کو نکالنے والے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے، وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے جلایا جاتا ہے تو ہم خاموشی تماشائی بنے ہوئے. کچھ ہو رہا ہے، وجہ کیا، سبب کیا؟ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایمان اگر پاور والا ہو، ایمان کے اندر پاور ہو، قوت ہو، طاقت ہو، لذت ہو، حلاوت ہو، چاشنی ہو، تو اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، لانے کے بعد آپ نے جو للکارا مکہ والوں کو، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی آپ کے سامنے آ کر کہے عمر تم ایمان لائے، ایمان سے منحرف ہو جاؤ. ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ایک عمر تھے، کھڑے ہوئے تو سارے دب گئے. آج اگر کوئی سب ہمارے مسلمان کے اندر وہ پاور پیدا ہو جائے، کچھ میں پیدا ہو جائے، تو پھر یہ مشرک، یہ دشمنان اسلام اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے میرے بھائی، اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. بلکہ افسوس تو یہ ہے، جلایا جاتا نگاہوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل للکار کر یہ نہیں کہتا کہ بندے ذرا اس کے لیے ہلاکت کی دعا کر لے، بدبخت کے لیے ہلاکت کی دعا کر لے. دل مچلتا نہیں، کوئی تو تماشائی طور پر دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بھائی کچھ ایسے بھی ہوں گے دل مچل رہا ہوگا، دل بے چین ہوگا. اپنے زبانوں سے کبھی یہ بھی نکالا کرو اے اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے. اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ میرے آقا نے کیا کیا؟ جس وقت کچھ قبیلے، مضر قبیلہ اور دیگر قبیلے کے افراد نے مسلمانوں کو دھوکے سے بلایا آقا کی بارگاہ میں آ کر، وہ لوگ کہنے لگے ہمارے لیے بھجائیے چند علماء، چند حفاظ کرام کو بھجائیے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے 80 صحابہ کو روانہ فرمایا. روانہ فرمانے کے بعد وہ جب گئے، ظالموں نے دھوکے سے شہید کر دیا سارے حفاظ کو، جن کے قلب کے اندر، جن کے دل کے اندر قرآن محفوظ تھا. جب شہید کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا جانتے ہو؟ آپ جانتے بھی ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوئی لشکر روانہ نہیں کیا، کوئی فوج کشی نہیں کی، صحابہ کو روانہ نہیں کیا، بلکہ 40 دن تک ان کی ہلاکت کے لیے دعائیں مانگی. اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہیں ہلاک کر دے، اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہیں ہلاک کر دے. 40 دن تک حالت نماز میں ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے ہلاکت کے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کبھی ہماری زبان سے نکلتا بھی ہے. ایک ساسبل کوڈ کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے قانون میں چینجنگ کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے دستور کو چینج کرنے کی بات آتی ہے، تو کبھی ہمارا من تڑپتا بھی ہے، بلکتا بھی ہے. اللہ ہمارے قانون کو یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارا مکان، سن لو میرے بھائیو، ہمارا اگر خود کا مکان کوئی آ کر جلا دے، خود کا مکان ہو جلا دے یا توڑ دے، تو کتنی بے چینی ہوگی، کیسے بے چین ہو جائیں گے. بے چین ہو کر کیا کریں گے؟ پولیس کے چکر کاٹتے رہیں گے. بے چین ہو کر کہاں جائیں گے؟ عدالت جائیں گے. بے چین ہو کر کہاں جائیں گے؟ سیاسی قائد کے پاس جائیں گے. بے چین ہو کر دعائیں مانگتے رہیں گے. بے چین ہو کر کوستے رہیں گے. بے چین ہو کر اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتے رہیں گے. اگر خود کا گھر اگر گرا دیا گیا، مکان اگر منہدم کر دیا گیا تو یہ حالت. میں ان تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، آپ ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے ساتھ گھر لے جانے والے ہو؟ مکان لے جانے والے ہو؟ مکان کے اندر رہنے والی دولت لے جانے والے ہو؟ تو ہر ایک یہ کہیں گے کہ بیک آواز یہ کہیں گے کہ نہ ہم مال لے جا سکتے، نہ دولت لے جا سکتے، نہ مکان لے جا سکتے. پھر اس کے لیے اتنی تڑپ ہے، اس کے لیے اتنی کوشش ہے، اس کے لیے اتنی جد و جہد ہے، اس کے لیے اتنی تگ و دو ہے، اس کے لیے اتنی جو ہے محنت ہے. مگر قرآن جو اللہ کا کلام ہے اپنے سینے میں اپنے ساتھ
لے جانے والے ہیں، اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں۔ اس کلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کبھی دو جملے اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا ہمارے کلام ہمارے دین کے خلاف یہ جو سازشیں رچ رہے ہیں، مولا انہیں نیست و نابود کر دے، یا ایمان کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہمیں ہمت دے دے۔ کبھی ایسی دعائیں بھی مانگی ہے؟ یہ تڑپ اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائیوں، یہ تڑپ اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ بھی کہے گا، رب تبارک و تعالیٰ بھی کہے گا، تو میرے دین کے لیے، تو میرے کلام کے لیے تڑپتا ہے، تو اب میں تیری مدد کرتا ہوں، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری، جب تم میرے کام میں آئے ہو، تم میرے معاملے میں، میرے کام کے اندر جدوجہد کرتے ہو، تو اب میں تمہارا کام کروں گا، میں تمہارا کام کروں گا، یاد رکھو۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے ذرا سن لو، غور کرو۔ یہ کیوں سنتے ہیں ہم؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو کیوں سن رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ پور ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ مگر آئے دن ہم دیکھ رہے کوئی کسی مسلمان بھائی کا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دین کی حفاظت کے لیے کوئی آمادہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایسا ہوگا تو یاد رکھ لو کہ آئندہ ہمارے لیے فیوچر میں بڑا نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، نہیں معلوم کیا کیا ہوگا۔ آج ہم کو جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، ہر طرح سے سیاسی طور پر بیدار ہونا ہے، دفاع کے طور پر بیدار ہونا ہے، دولت کے طور پر بیدار ہونا ہے، ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، جب ہی ہم دفاع کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو دفاع نہیں کر سکتے۔ آرام سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ آج نماز پڑھ لیے تو میں بھی مسلمان بن گیا، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم کہہ رہے نہیں، رب کے لیے سب کچھ لٹانا ایمان ہے میرے بھائی، وقت کا لٹانا، پیسوں کا لٹانا، سب کچھ لٹانا، یہی ایمان ہے۔ خالی زبان خرچ کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو نہیں ہوگا۔ آئیے اور مزید آپ کے ساتھ عرض کروں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو یہ حالت کہ مسلمانوں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ ہجرت فرمائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، جاؤ تم ہجرت کرو۔ تو کوئی اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنے بیوی، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے قافلہ، کوئی 20 آدمی، کوئی 10 آدمی، کوئی 15 آدمی، اس طرح مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، اسلام کے لیے، دین کے لیے نکل گئے۔ حضرت عمر کو بھی اجازت دے دی، تم بھی جاؤ، تم بھی نکلو، اجازت۔ وہ جا تو رہے، کیا کیا جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا حکم مل گیا، اللہ نے حکم دیا ہے جانا ہے، مگر مکہ کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، رؤساء تھے، ان کے گھر گئے، دستک دے کر کہا سن لے، جا رہا ہوں، ڈر کر نہیں جا رہا ہوں، گھبرا کر نہیں جا رہا ہوں، میرے آقا نے اجازت دی اس لیے جا رہا ہوں، میرے رب نے اجازت دی اس لیے جا رہا ہوں، اگر ہے ہمت تو آ جا اس پہاڑ کے پیچھے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ڈرنے والا نہیں ہے، گھبرانے والا نہیں ہے، اب عمر کو کوئی پسپا کرنے والا نہیں ہے، کسی کی تلوار نہیں ہے کہ عمر کو پسپا کر سکے۔ اگر ہے ہمت تو آ جا اس پہاڑ کے پیچھے، آ جا۔ للکارتے ہوئے مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہوئے، ہمت دلاتے ہوئے، سب کو ڈٹ کر سب کے دروازے پر دستک دے کر کہہ رہے کہ ہمت ہے تو اس پہاڑ کے پیچھے آپ مقابلہ کر۔ وہ ہے عمر، نکل کر جا رہے ہیں تو کس طرح جا رہے ہیں جانتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنا رہا جانتے ہو؟ دور خلافت 10 سالہ دور رہا، 10 تارہ دور، فتوحات کا دور رہا، اسلامی دور رہا، ہر طرف اسلام کے چرچے تھے، بڑے بڑے بادشاہ گھبرا رہے تھے، جن کی سلطنتیں وسیع تھی، جن کے پاس دولت، جن کے پاس فوج، جن کے پاس ہتھیار، جن کے پاس لشکر رکھنے کے باوجود خوف طاری تھا،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کیا دولت تھی. جس وقت اس دنیا سے گئے تو کیا تھا؟ چٹائی، صرف چٹائی ہے، نہ گھر کے اندر پکانے کا سامان ہے، نہ آرام کرنے کے لیے کوئی بچھونا ہے. جہاں موقع ملا اپنی ایک چادر بچھا دی، لیٹ گئے. کوئی کپڑے نہیں ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مگر مرد حق ایمان کے ساتھ ہے تو گھبرا رہے ہیں. جن کے پاس ان گنت دولت، جن کے پاس فوج لشکر سب کچھ ظاہری طاقت ہے، ڈر رہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ڈر رہے. میرے بھائیوں، 2 حدیثیں مزید سن لیجئے. آج اور ایک ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی ہے، بہت خرابی ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے. بڑے پریشان حال ہیں، بہت ہی پریشان حال ہیں. کون؟ وہ جن کے گھر نوجوان بچیاں ہیں. اس کے اسباب کئی ہیں، اس کے اسباب نہیں ہونے کے اسباب کئی ہیں. نوجوانوں کے اندر ڈیمانڈ بڑھ چکے ہیں، وہ دولت کی طرف بھاگ رہے. اور انتخاب کرنے والے بھی انتخاب کیسے کر رہے جانتے ہو؟ بچی کا انتخاب کرنا ہو، بچی کے لیے کوئی نوشہ کا انتخاب کرنا ہو تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، اس کے پاس موٹر ہے نہیں ہے، اس کے پاس مکان ہے نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے نہیں ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، یہ ظاہری طور پر آن بان ہے نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے اس کے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ مسجد جاتا بھی ہے، نماز پڑھتا بھی ہے یہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنا آتا ہی ہے نہیں ہے. ہم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا. بلکہ کیا پوچھتے ہیں ہم جانتے ہو؟ ہم پوچھتے کیا ہیں؟ ہم صرف اس کی دولت، اس کی ڈگری، اس کی ظاہری شہرت، اس کی ظاہری آن بان شان یہ پوچھتے ہیں. قربان جائے خلیفہ وقت جن کی 10 سالہ خلافت، 10 سالہ خلافت، ایسی 10 سالہ خلافت اس زمانے میں کسی کے پاس اتنا پاور نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آج کے بادشاہوں کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، آج کے صدر کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، آج کے وزیر اعظم کے پاس اتنا پاور نہیں ہے. اس زمانے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا پاور تھا. وہ عمر جو گشت کرنے لگے، ایک آواز آتی ہے، آپ نے 100 مرتبہ یہ بات سن چکے ہوں گے، واقعہ سن چکے ہوں گے. گشت کر رہے تھے، ایک مقام پر رک گئے، مکان کے پاس سے اندر سے آواز آتی ہے. مائی کہتی ہے، اپنی بچی سے کہتی ہے، بیٹی دولت کی کمی ہے، روپیے پیسے کی کمی ہے، آج ہماری اونٹنی کا جو دودھ نتارا گیا ہے اس کے اندر ذرا پانی ملا لے، کچھ پیسے بڑھ کر آ جائیں گے. مائی یہ کہتی ہے. بیٹی کہتی ہے، امی جان یہ عمر فاروق یہ خلافت کا دور ہے، عمر فاروق کو اگر معلوم ہو جائے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، جلال میں آ جائیں گے. میرے دور میں دھوکہ بھی ہے، میرے خلافت کے دور میں دھوکہ بھی ہو رہا ہے، یہ جلال میں آ جائیں گے، نہیں معلوم کیا سزا دیں گے. ماں کہتی ہے دوسرا لفظ، اے بیٹی عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، بیٹی عمر کہاں دیکھ رہے ہیں. بیٹی بڑی پیاری انداز میں ماں کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اماں جان بیٹی تو عمر تو نہیں دیکھ رہے، اس کا خدا اور ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ کانوں تک آواز ٹکرائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک جب آواز ٹکرائی تو عمر فاروق نے کیا کیا؟ سب سے پہلے گھر جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنے صاحبزادے عاصم سے کہا، ایک جوہر ملا ہے بیٹا، ایک جوہر ملا ہے، ایک نورانی جوہر ملا ہے، چمکتا ہوا جوہر ملا ہے، ایمانی پاور والا جوہر ملا ہے. ہم تمہیں تمہارے خاطر ایک بچی تلاش کر رہے تھے، بڑی اچھی بچی ملی ہے، ابھی اسی وقت جاؤ اس کے گھر جاؤ، اس بچی کا نکاح اپنے ساتھ کر لینا. وہ حضرت عاصم گئے، جا کر نکاح کا پیغام بھیجا اور بھیجنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت نکاح کیے. اپنے بیٹے کا نکاح جب کرنا تھا، ایسی بچی کا انتخاب ہونا تھا. جب بچی ایسی ہو تو اس کی نسل بھی کیسی ہوتی ہے جانتے ہو، اس کی اولاد بھی کیسی ہو جانتے ہو. بچی کا حال یہ ہو، سوچنے کی کیفیت یہ ہو،
ایمان کی کیفیت یہ ہو تو حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کے نسل سے بچہ پیدا ہونے والا کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی جیسے عمر کا دور تھا، ویسے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بھی ویسے ہی تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ دولت کو دیکھتے ہیں، ایمان کو کہاں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی؟ دیکھ رہے ہیں عقیدہ دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ غلام احمد قادیانی کی جو کافر ہیں مجبوراً دے تو کیا کریں گے؟ یہاں تک واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ عجیب عجیب ہماری فکر بنتی جا رہی ہے میرے بھائیوں۔ واقعات طویل ہے، احادیث زیادہ ہے، میں وہ تمام نہیں سنا سکتا آپ تمام حضرات کو۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز جب یہ سلسلہ وار درس ہوگا اس وقت ہم ایک ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ تقریباً دیکھیے 3 صفحات پر مشتمل، 3 صفحات پر، اتنی بڑی کتاب ہے، 3 صفحہ 2.5-3 صفحات پر مشتمل آپ کے مناقب، آپ کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، تو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کیا ہوں تاکہ آپ 1 محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے اس دن اہتمام کر سکو، اپنے بچوں کو بتا سکے دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارنامے انجام دیے، تاکہ ان کے اندر بھی حضرت عمر کی کچھ صفات آ جائے بچوں کے اندر۔ اپنے بچوں کو سیریل کے بجائے یہ جو سیریل چلتے ہیں، جو بہکانے والے، بھٹکانے والے، شریعت سے ہٹانے والے جو سیریل چلتے ہیں، اس کے بجائے ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے روزانہ ایک ایک واقعات اپنے بچوں کو اگر سناتے جائیں گے تو ادھر مائل ہوگا دل۔ بچے بولیں گے نانا جان، دادا جان، ابا جان، کل نے آپ نے جو عمر فاروق کے واقعات آپ نے سنایا آج اور مزید سناؤ، آج ان کے اندر ایمان میں پختگی پیدا ہوگی۔ یہ چیزیں ہمارے اندر آنی ضروری ہے، اگر نہیں آتی ہیں تو پھر ہمارے لیے وہی حال ہوگا۔ اپنے اسلاف کے طریقے کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور محرم الحرام مہینہ آ رہا ہے، کب ہے؟ ممکن ہو کہ چہارشنبے کو 1 تاریخ ہو یا جمعرات کو 1 تاریخ ہو، منگل کو تو 29 تاریخ ہے۔ اگر منگل کو چاند نظر آیا تو چہارشنبے کو 1 تاریخ ہوگی، اگر چہارشنبے کو چاند نظر آیا جمعرات کو 1 تاریخ ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا دن، اور ممکن ہو کہ یہ محرم 10 محرم جمعہ کا دن ہو سکتا ہے، ممکن ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو لے آئیں۔ اب یہاں سے شہادت امام حسین اور اہل بیت اعظام کو سننا ہے۔ اہل بیت اعظام سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو سننا ہے۔ اول وقت آئے اور اطمینان سے بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی لائے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو لے آئے، تاکہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا دنیاوی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کی، اسلام کی، مذہب کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، اور دعا و سلام پر یہ آج کی ہماری محفل انشاءاللہ العزیز اختتامی منزل پر پہنچ جائے گی۔ ہاں، اور کسی کوئی سوال؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا جو پڑھے نا، سبحانک اللہم بحمدک، 1 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ پڑھ لینے سے کیا سجدہ سہو لازم آتا؟ کیا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، فرض میں سے نہیں ہے۔ یہ ثنا پڑھنا سنت میں سے ہے، تو اس کے دوبارہ پڑھنے سے ہم پر جو ہے آپ کو، ہاں فرض میں تاخیر کی وجہ سے ہو، فرض میں جب تاخیر ہوتی ہے تو سجدہ سہو لازم آتا، یہاں پڑھنے سے آپ کو یہاں پر
تاخیر نہیں ہوتی، مختصر آپ پڑھ لیے جلدی سے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، آپ جو ہے پڑھ لیے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی کوئی سوال؟ آپ یہ کہتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، واقعتاً یہ چیز ہے، جب آپ کے مقابل میں کوئی آئے گا کھڑا ہوگا تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا دین پر مر مٹنے کا، آپ کے مقابل اگر، اور جو مر مٹنا ہی کیا ہوتا ہے، شہادت ہی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ایک روح ڈال دی جاتی ہے، ایک روح۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، شہادت واقع ہوئی، شہادت کے بعد اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنا اسلام پھیلتا گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھو مسلمان شہید ہو گئے قائم احد کے اندر، پھیلتا گیا، اس کو روکنے والے کوئی نہیں تھے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے جو ہے ملک فتح ہو گئے اس کے بعد۔ اسی لیے جو ہے یاد رکھے کہ اسلام کی بقا جو ہے شہادت کے بعد ہی ہے۔ آپ اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگارہ ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے، آنے بولنے سننے کو قبول فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں اس میں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جن بچیوں کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا ان کی شادیوں کے اہتمام فرما دے۔ اے اللہ اس محفل میں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے پروردگار عالم ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں شکلیں پیدا فرما دے۔ بے روزگار جو حضرات ہیں مولا انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، ہماری کمائیوں میں عمر میں زندگی میں برکت عطا فرما، عقل حلال عطا فرما، 5 وقت کے نمازی بنا دے، دین کے مجاہد بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے کلام پاک کو قرآن کو جو جلایا ہے مولا اس کو دنیا میں ایسا جلا دے کہ ساری دنیا دیکھتے رہ جائے مولا، اس حکومت کو ختم فرما دے، اس دنیا سے اس حکومت کا نام و نشان مٹا دے جو قرآن کے کلام الہی کو جلانے کی اجازت دیتی ہے مولا۔ پروردگار عالم تو ہم پر کرم فرما، تو کریم ہے، رحم فرما تو رحیم ہے پروردگارہ۔